بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ جنگ بندی ختم ہوتے ہی اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جاری 7 روزہ جنگ بندی ختم ہوتے ہی اسرائیلی فوج نے غزہ پر وحشیانہ حملے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں اب تک کم از کم 109 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کا آغاز 24 نومبر سے ہوا تھا، جس میں 2 مرتبہ توسیع ہوئی اور جمعہ کی صبح جنگ بندی کا وقت ختم ہوا، جس میں کوئی توسیع نہیں کی گئی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں 7 روز کی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد شمالی غزہ میں دھماکے اور فائرنگ کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ غزہ میں حالات نہایت تشویشناک ہو گئے، روس نے خبردار کر دیا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ غزہ میں حالات نہایت تشویشناک ہیں۔ سرگئی لاروف نے شمالی مقدونیہ کی ٹرم چیئرمین شپ میں منعقدہ یورپی سلامتی تعاون تنظیم کے 30ویں وزراء کونسل اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سرگئی لاروف نے غزہ کی تشویشناک صورتحال کا ذکر کیا اور کہا کہ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار بھی نہایت خوفناک ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں ہلاک ہونے والے شہریوں اور بچوں کی تعداد 6000 اور عورتوں کی تعداد 4000 سے بڑھ چکی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں غزہ میں جنگ بندی میں توسیع سے متعلق کسی فیصلے پر نہ پہنچنے اور جنگ بندی کے فوری بعد غزہ پر اسرائیلی جارحیت پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ قطری وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ جنگ بندی معاہدے کی بحالی کے لیے دونوں جانب سے مذاکرات جاری ہیں، جبکہ قطر نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ اپنے سازشکاروں کے ساتھ ایک بار پھر انسانیت کے لیے جنگ میں وقفے کے اقدامات کے لیے پرعزم ہیں۔ اسرائیلی صدر کی شرکت کی وجہ سے ایران نے موسمیاتی تبدیلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ ایران کے بجلی کے وزیر کے زیر قیادت اسلامی جمہوریہ ایران نے متحدہ عرب امارات میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق منعقدہ بین الاقوامی اجلاس میں غاصب صہیونی حکومت کے سربراہ کی شرکت کے خلاف بطور احتجاج اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ غزہ جنگ کا دائرہ بڑھ سکتا ہے، عراق کی مزاحمت نے کمر کس لی۔ عراق کی اسلامی مزاحمت کا کہنا ہے کہ ہم غزہ اور جنوبی لبنان کے عوام کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے زور دیا ہے کہ وہ غزہ اور جنوبی لبنان کے عوام کو صہیونی حکومت اور دنیا کے طاغوتوں کے مقابلے میں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت اور امریکہ کے درمیان جنگ کے آغاز کے بعد سے عراق کی اسلامی مزاحمت نے مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت کے تحت عراق اور شام میں امریکی اڈوں کو بارہا نشانہ بنایا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عراق کی اسلامی مزاحمت نے عراق کے اندر اور باہر بھی فوجی کارروائیوں کے لیے اپنی آمادگی پر زور دیا۔ سلامتی کی مضبوطی کے لیے برطانیہ نے اپنا جدید ترین تباہ کن جہاز خلیج بھیج دیا۔ برطانیہ نے جمعرات کو اعلان کیا کہ وہ خطے میں اپنی فوجی اور دفاعی موجودگی کو بڑھانے کے لیے اپنا ایک جدید ترین بحری جہاز خلیج میں بھیج رہا ہے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایک ٹائپ 45 تباہ کن جہاز ڈائمنڈ HMS نقل و حرکت کی آزادی کو یقینی بنانے، تجارتی جہازوں کی دوبارہ یقین دہانی اور تجارت کی محفوظ روانی کو یقینی بنانے کے لیے آپریشن انجام دے گا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور فلسطین کے صدر محمود عباس کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کے دورہ مشرق وسطیٰ کے دوران اسرائیل میں نیتن یاہو اور ان کی جنگی کابینہ کے ساتھ ملاقات کے بارے میں بیان جاری کیا ہے۔ اینتھنی بلنکن نے مزید کہا کہ امریکہ ایک فلسطینی حکومت کے قیام کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کے بارے میں پرعزم ہے۔ پیرس موسمیاتی معاہدے سے دور ہیں لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، انطونیو گوتریس۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ پیرس موسمیاتی معاہدے سے دور ہے لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔
दुबई में आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि हम पेरिस मौसमियाती मुआहदे के मकासद से मीलों दूर हैं। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि फोसिल ईंधन को जलाना बंद किया जाना चाहिए। फोसिल फ्यूल कंपनियां फरसूदा कारोबारी मॉडल को दुगना ना करें। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमतें फोसिल फ्यूल सब्सिडी ख़त्म करें, मुनाफा पर विंडफॉल टैक्स अपनाएं। बांग्लादेश की अपोजिशन जमात का इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान। जमात इस्लामी और दीगर अपोजिशन जमातों के बाद बांग्लादेश की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने भी इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के तर्जुमान का खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शेख हसीना वाजिद के साथ किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, इंतखाबात का बाइकाट कर रहे हैं, अब किसी मुज़ाहिका खेज इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का 30 अरब डॉलर के क्लाइमेट फंड के क़याम का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दुनिया भर में आने वाले मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आने वाले मसाइल के हल के लिए 30 अरब डॉलर के क्लाइमेट फंड के क़याम का ऐलान कर दिया। आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP28 के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने 30 अरब डॉलर के क्लाइमेट फंड के क़याम का ऐलान करते हुए कहा है कि क्लाइमेट फंड आलमी मौसमियाती तब्दीलियों के मसाइल के हल के लिए हैं। हस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म का यूरोपीय यूनियन से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करे, क्योंकि इस तरह इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा ख़त्म होने और मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन मुमकिन नहीं हो सकेगा। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने मकामी टेलीविज़न को दिए गए इंटरव्यू में मशरिक़ वस्ता बिलखसूस गज़ा की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। सिख रहनुमा को अमेरिका में कत्ल करने की भारतीय साजिश। एंथनी ब्लिंकन का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमेरिका में खालिस्तान तहरीक रहनुमा के कत्ल की साजिश में मुलव्वस भारतीय शहरी की गिरफ्तारी और फर्द जुर्म आयद होने पर वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि ये इल्ज़ामात इंतहाई संजीदा नौयत के हैं। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में भारतीय शहरी के मुलव्वस होने के मामले को नहायत संजीदगी से लिया है। एंथनी ब्लिंकन ने मजीद कहा कि इस मामले पर भारतीय हुकूमत की जानिब से तफ्तीश कराने के वादे का पूरा होने का भी इंतज़ार है। हम देखना चाहते हैं कि भारतीय हुकूमत की तफ्तीश में क्या बात सामने आती है। 30 जून 2024 तक पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ 820 खरब रुपए हो जाएगा। IMF आलमी मालियाती अदारे के मुताबिक रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान के कर्ज में 118 खरब रुपए तक का इजाफा मुतवक्का है। निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस इजाफे के साथ रवा माली साल का मालियाती खसारा 82 खरब रुपए से ज़्यादा हो जाएगा, जो GDP के 7.8% के बराबर है। दौरा जनूबी अफ्रीका KL राहुल भारत की वनडे टीम के कप्तान मुकर्रर। भारतीय क्रिकेट टीम के दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए KL राहुल को वनडे और सूर्य कुमार यादव को T20 टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, चेयरमैन और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में चेयरमैन PTI, बुशरा बीबी, फरागोगी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और दीगर शामिल हैं। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में 8 मुल्ज़मान के नाम शामिल हैं। पंजाब हुकूमत का गैर रजिस्टर्ड चिंची रिक्शे बंद करने का फैसला। फैसले के मुताबिक पंजाब भर में चिंची रिक्शा की रजिस्ट्रेशन कंपनियों को रेगुलराइज किया जाएगा, जबकि रजिस्टर्ड ना होने वाले चिंची रिक्शों को पहले बड़े शहरों में निकाला जाएगा।
پنجاب میں چنگچی رکشوں کی 900 غیر قانونی ورکشاپیں موجود ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ٹیکس ادا کیے بغیر 120 دن تک موبائل استعمال کرنے کی اجازت۔ تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پی ٹی اے نے جاری بیان میں کہا ہے کہ پاکستان آنے والے اوورسیز پاکستانی اور غیر ملکی شہری ہر مرتبہ واپسی کے بعد 120 دنوں کے لیے اپنا ذاتی موبائل فون بغیر کسی ٹیکس یا ڈیوٹی کے رجسٹرڈ کروا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ رواں سال مارچ میں ہی حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں اور غیر ملکی شہریوں کو 4 ماہ تک موبائل فون بغیر ٹیکس یا ڈیوٹی کے استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ انٹر بینک میں $20 سستا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز انٹر بینک میں امریکی $20 سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ٹریڈنگ کے دوران ڈالر کے ریٹ میں کمی دیکھنے میں آئی، جس کے بعد $284.97 کے ریٹ پر بند ہو گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔